نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اپنی کلام محکم میں یہ فیصلہ سناتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات صداقت و عدالت کا وہ مصدر اور منبع ہے کہ پوری مخلوق کی صداقتیں جمع ہو کر بھی رب تعالیٰ کی کسی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس طرح مخلوق خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے، جن میں سے 315 رسول تھے اور بقیہ سب کے سب انبیاء تھے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، اور نبی کہتے ہیں اس مبارک ہستی کو جو سابقہ شریعت کو ہی مضبوط کرے اور دنیا کے سامنے پیش کرے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ ذوالجلال سے نئی تعلیمات لے کر آئے۔ 1,24,000 پیغمبر، یہ ہستیاں کائنات کی سب سے بڑی صداقت و عدالت کی ہستیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم المرسلین ہیں، قائد المرسلین ہیں، سید البشر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک ہستی جس کو خاتم النبیین کا درجہ دیا گیا، 40 سال تک جب تک نبوت نہیں آئی، قوم کے لوگ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے،
لیکن آپ کی صداقت اور عدالت کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ اس اللہ عز و جلال کے آخری پیغمبر نے امت کے اندر بھی صداقت و عدالت کو پیدا کرنے کے بہت سارے فرامین جاری کیے، قرآن مجید کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھاتے ہوئے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ابھی آپ نے سنا ہے، انما یفتری الکذب، جھوٹ وہ گھڑتا ہے، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے، یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ معاشرے کے اندر جھوٹ کس کس انداز سے بربادی اور ہلاکت پیدا کرتا ہے، اور ایک بندہ مسلم باوجود اس کے کہ وہ اکذبہ، کسی پر الزام لگانا، کسی کو جھوٹ پر تیار کرنا۔ جھوٹا انسان جھوٹ اس وقت بولنے پہ مجبور ہوتا ہے جب وہ کسی پر کوئی الزام لگانا چاہتا ہے، تو سچ تو اس کے پاس ہوتا نہیں، وہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اور دوسرے کو جھوٹا کرنے کے لیے اس پر الزام لگاتا ہے جھوٹ بول کر۔ بلکہ صرف وہ الزام نہیں لگاتا، دوسرے لوگوں کو بھی جھوٹ بولنے پر تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ معاشرے میں اکیلا ہی جھوٹا ہوگا تو اس کی تو پہچان ہو جائے گی۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ میرے جیسے ہوں اور لوگ کہیں کہ سارے تو نہیں جھوٹے ہو سکتے۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ زانیہ عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہو جائیں تاکہ میری نشاندہی نہ ہو۔ تو جھوٹا انسان ہمیشہ جھوٹ کو پرموٹ کرتا ہے، ہمیشہ اس کی خواہش رہی ہے کہ معاشرہ جھوٹ بولے، اور جھوٹ اسی لیے وہ بیماری ہے کہ معاشرے کے اندر ہر وہ برائی جس کو آپ برائی کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں، اس برائی کو قوت دینے والا اگر کوئی گناہ ہے، اس برائی کو پروان چڑھانے والا اور اس برائی کو
زندگی کے ہر شعبے میں سرایت کرنے والا اور برباد کرنے والا گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، انہوں نے جو جھوٹ کی تعریف لکھی ہے وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ اس کو کہتے ہیں الاخبار بالشیء علی خلاف ما هو علیہ، ایک شخص خلاف حقیقت کوئی خبر دیتا ہے، خلاف حقیقت خبر دیتا ہے، بیان کرتا ہے، سواء کان عمدا، خواہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرے، ام خطأ، یا بے پرواہی سے ایسا کرے، لاپرواہی سے ایسا کرے، غلطی سے ایسا کرے۔ اب یہ جو لفظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بول دیے ہیں یہ بہت گہرے لفظ۔ جانتے بوجھتے انسان غلط خبر دے دے، جھوٹ ہے۔ اور اگر غلطی سے بھی ایسا کرتا ہے، غلطی کس طرح ہوگی؟ اس کے بعد ایک بات پہنچی ہے، اس نے انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا، اس نے اس کی تحقیق کرنا پسند ہی نہیں کیا، اس نے انٹیروگیٹ ہی نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتثبتوا، دونوں متواتر قراءات ہیں۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات آ جائے پہلے اس کا تبین کرو، اس کی تحقیق کرو، بات صحیح ہے۔ فتثبتوا، پہلے اس کا ثبوت دیکھو، ثابت ہے یہ بات۔ اگر آپ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، اگر آپ اس کو ثابت نہیں کرتے تو معاشرے کا فساد تو ہوگا پھر۔ اس لیے قرآن نے آگے لفظ جو استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم قوم کو ایسا نقصان پہنچا دو گے کہ پھر تمہیں خود بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو شریعت نے اس لیے کہہ دیا جب تک کوئی بات ثابت نہیں ہو جاتی، جب تک کوئی بات واضح نہیں ہو جاتی، اس کو آگے منتقل نہ کیا جائے۔ اور آگے منتقل کرنے کے بھی الگ سے درجات ہیں، کس کو کیا منتقل کرنا ہے، کون سی بات عام لوگوں تک پہنچانی ہے اور کون سی بات ان ذمہ داران تک پہنچانی ہے جو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی اور سکھائی تھی، آپ کے پاس کوئی بھی بات پہنچتی ہے، آپ جب تک اس کی تحقیق نہیں کر لیتے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ جھوٹ جیسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ نے اس حدیث میں جہاں شرک اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم کی بات کی ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی کی بات کی ہے، جھوٹ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اعظم الخطایا الکذب، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی غلطی جو ہے یہ جھوٹ ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے وَمَن يُعِفَّ يُعِفَّ اللَّهُ عَنْهُ، اگر کوئی جھوٹ سے بچنا چاہے تو اللہ اسے ضرور بچاتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات کہہ دی۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بس جی کیا کریں، جھوٹ پھر بولنا ہی پڑتا ہے نا، تجارت تو چلتی نہیں ہے جھوٹ کے بغیر۔ وَمَن يُعِفَّ يُعِفَّ اللَّهُ عَنْهُ، جو جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بچاتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے اعظم الخطایا عند اللہ اللسان الکذوب، جھوٹی زبان
جس انسان کی ہے اس سے کوئی برا انسان کوئی نہیں. وَشَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن جو شرمندگی ہوگی اس جیسی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. دنیا کی شرمندگی تو 2-4 دن کی ہے، انسان نیک ہو جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کی شرمندگی پوری کائنات کے سامنے ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے. جھوٹ کا دوسرا نقصان یہ ہے، جھوٹا انسان ہمیشہ شک اور شبہ کی زندگی گزارتا ہے. اس کے اندر نہ کبھی جرت آتی ہے، نہ کبھی یقین پیدا ہوتا ہے، نہ کبھی اس کو اپنے اوپر بھی اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی دنیا اس پہ اعتماد کرتی ہے. یہ ریلائیبل انسان رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو خود پہ شک ہے، اس کو تو خود پہ شبہ ہے. لوگ کیسے اس پہ شبہ نہیں کریں گے؟ دل کا سکون، اطمینان ہمیشہ سچے انسان کو ہوتا ہے. تذبذب کا شکار ہر وقت رہنا، ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہنا، یہ جھوٹے انسان کی زندگی ہے. اسی لیے حسن ابن علی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز میں شک آ جائے، شبہ آ جائے، اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ فإن الصدق طمأنینہ، اصل قلبی سکون اس انسان کو ملتا ہے جو سچ بولتا ہے، کیونکہ سچائی یہ دل کا اطمینان ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَ، اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو شکی مزاج بناتا ہے، شبہات کی دلدل میں لے جاتا ہے. یہ انسان ہر وقت اپنی ذات بلکہ ایمان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، یعنی دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے سالڈ ہوتی نہیں ہے. المرء یقیس علی نفسی، ہر بندہ اپنے آپ پہ ہی قیاس کرتا ہے. جیسا وہ خود جھوٹا ہے، اس کو اپنے آپ پہ شک ہے، اس کو ہر بندہ شکی نظر آتا ہے. جبکہ بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ جو صحابہ کہا کرتے تھے وہ خیر منی، وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے اچھا ہے. آج یہ لفظ ہماری زبانوں پہ آتے ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک نہیں مجھ سے کروڑوں لوگ اچھے ہیں. اس میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ واقعتاً بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، بہت اللہ کے پیارے موجود ہیں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا، لو لم تذنبوا، اگر تم زندگی میں کوئی گناہ بھی نہ کرو تو یہ گناہ ہی کافی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں. اسی لیے تو کہنے والے کہتے نا کہ مجھے سب سے بڑا وہم یہ تھا زندگی میں کہ میں بہت اہم تھا، اور جب مر گیا تو یہی وہم اس کا ختم ہو گیا. بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، اہم وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے اہم بنایا ہوتا ہے، اور اہم وہی ہے جو چلتا پھرتا زمین پہ ہے، ٹریلینز کے حساب سے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اہم ہے. یہ کون سا اہم ہے جو بیچارہ بلینز کا مالک بھی ہو اور بلینز لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہو؟ یہ اہم ہے. پہلے اہم کی تعریف سمجھیے، اور جس کو اللہ ذو الجلال کے فرشتے اہم سمجھ رہے ہوں، اس کو دعائیں دے رہے ہوں، اس کی بخشش کی، اس کی برکتوں کی دعائیں ہو رہی ہوں، اور رب تعالیٰ اس کی تعریف اپنے فرشتوں کے سامنے کرے، یہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اہم لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے. جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے منافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جانے کی کیفیت کیا بیان کی ہے؟ وہ بندہ منافق بن جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث، 3 ایسی نشانیاں ہیں جس سے انسان منافق ہوتا ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان،
جب اسے امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح الجامع کی روایت ہے، یہاں تک فرمایا 3 خصلتیں جس میں آ جائیں کان منافقا خالصا، اور دوسری روایت میں 4 کے الفاظ آئے ہیں، 4 خصلتیں جس میں آ جائیں۔ منافق ہوگا کیسا؟ خالص منافق۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، وہ نمازی کیوں نہ ہو، وہ روزے دار ہی کیوں نہ ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اس کا یہ دعویٰ ہی کیوں نہ ہو میں تو مسلمان ہوں جی، لیکن شریعت اس کو منافق کنسیڈر کرتی ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ خالص منافق۔ آج تو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ نہیں، آج تو اور بات سامنے آ گئی، وَإِذَا خَاصَمَ انْفَجَرَ، جب گالی گلوچ کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، پھر اکیلی گالیاں نہیں نکلتی، الامان والحفیظ نہ جانے پھر کیا کچھ نکلتا ہے۔ تو منافقت انسان کے اندر آتی ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھی بات سمجھائی ہے، اصل میں جھوٹ یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطانی عمل کیسے ہے؟ صحابی عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل من قومی یشتمنی وہو دونی افانتقم منہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، میری قوم کا ایک فرد مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ مجھ سے کمزور ہے، میں اسے بدلہ لوں؟ پھر سنیے، بندہ میری قوم کا ہے لیکن ہے بھی مجھ سے کمزور، گالی دیتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میں اس سے انتقام لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبانی شیطانانی، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کا تبادلہ کرنے والے دونوں شیطان ہیں، یتہاتران ویتکاذبان، یہ بری باتیں اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں، اصل میں یہ یتکاذبان دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ جھوٹ اور بری باتیں اپنی زبانوں پہ لانا یہ شیطنت انسان کے اندر آ جاتی ہے اور شیطانی رویے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، پتہ نہیں معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں اس نے اگر گالی دی تو میں نے دے دی، پھر کیا ہوا؟ اچھا پھر ہوا ہی کچھ نہیں، وہ اگر کنویں میں چھلانگ لگا دے گا تو آپ بھی لگا دیں گے، وہ زہر کھا لے گا تو آپ بھی کھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکونوا اما، لائی لگ نہ بنو، وابتنوا انفسکم، اپنا کو منہج بناؤ، یہ نہ کہو کہ لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، لوگ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے، یہ کہو ان احسنوا احسننا، اگر وہ اچھائی کریں گے تو ہم نے تو اچھائی کرنی کرنی ہے، اگر وہ برائی کریں گے تو ہم پھر بھی اچھائی کریں گے۔ کبھی کسی نے اپنا اچھا رویہ چھوڑا ہے کسی برے کے پیچھے لگ کے؟ ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ دانش کی بات ہے، اچھائی کے رویے کو انسان کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو چوتھا نقصان جو جھوٹ کا ہے، انسان کے اندر شیطانی رویہ آ جاتا ہے، یہ شیطنت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ سوچئے جس انسان کے اندر شیطنت آ جائے اسے خیر کی آپ کیا امید کریں گے؟ اور اللہ کے رسول نے لفظ ہی بول دیے شیطانان، یہ دونوں شیطان ہی بن گئے۔ پانچواں نقصان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خیر اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا خیر اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے تجارت کو فروغ ملتا ہے، اب کس کی بات مانیں؟ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں
البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ڈیل جب ہوتی ہے ایک خریدنے والا ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دونوں جب ڈیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب تک وہ بیٹھے ہیں اس ڈیل کو توڑ بھی سکتے ہیں، اس کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب ان کا سودا ہو گیا ہے، اٹھ کے چلے گئے، فرقت بالابدان اور فرقت بالکلام، گفتگو بھی بند ہو گئی ہے اور وہاں سے اٹھ کے بھی چلے گئے ہیں، تو یہ ڈیل توڑی نہیں جا سکتی۔ ہم تو بادشاہ لوگ ہیں نا، جب چاہیں توڑ لیں، جب چاہیں رکھ لیں۔ ہاں اگر 3 دن کا اختیار دے دیا جائے کہ بھی 3 دن آپ بھی سوچ لیں، میں بھی سوچ لیتا ہوں، تو 3 دن کے اندر اندر اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ اگر اختیار نہ دیا جائے تو اس ڈیل کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ایک اصول دے دیا، وَإِن صَدَقَا، اگر دونوں ہی سچ بولتے ہیں، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی۔ کیسا سچ؟ خریدنے والا بھی کہتا ہے کہ یہ میں آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو چیکس دے رہا ہوں، یہ پیمنٹ اس وقت اس طرح ہوگی، سچ بولتا ہے۔ اور چیکس وہ دیتا ہے کہ اس کے بینک میں کوئی چیز پڑی ہے۔ وہ آج کل بہت سارے نیک لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دھوکہ کھا جاتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو دیہاتی لوگ ہیں۔ ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، دیہاتی جب شہر کی طرف آئے تو رستوں میں اس سے کاروبار نہ کرو، اس کو منڈی میں آنے دو، کیونکہ کچھ تیز ماہ کے بعد لوٹا دوں گا، لکھ کے دے دیا، لوٹا دوں گا۔ 1 مہینہ آیا، جب وہ بیچارہ گیا اس کے گھر میں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے یہ کیسے حرکت کی۔ تو آرام سے اندر سے لوٹا لے کے آیا اور اس کو دے دیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہتے میں نے لکھ کے یہ دیا ہے کہ 1 ماہ کے بعد لوٹا دوں گا۔ یعنی اس لفظ کو پڑھنے میں، پروننسیشن میں، لوٹا دوں گا اور لوٹا دوں گا، یعنی اس انداز سے انسانیت گر چکی ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ قرض دیتا ہے اس کو 18 گنا نیکی ملتی ہے، اور جس کو قرض دیا ہے اس کو 2 کام کرنے چاہیے، الحمد والادا، وقت پہ واپس کر دے اور بہت ساری دعائیں دے اس کو کہ یہ مصیبت میں میرے کام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دھوکہ اور دھوکہ کرنے والوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سچ بولتے ہیں، چیز بیچنے والا بھی سچ بولے، یہ گاڑی ہے، بعض لوگ ایک کی بجائے 10 قسمیں کھاتے ہیں، قسم سے لگی نہیں ہے، حالانکہ وہ 6 مرتبہ لگی ہوتی ہے، 6 مرتبہ اس کو جو ہے وہ پینٹ کروایا ہوتا ہے، اور ساتھ دل ہی دل میں بول رہا ہوتا ہے کہ کروایا تو ڈیکو پینٹ ہے، اس کو ویسے پتہ نہیں چل رہا، اللہ تو جانتا ہے۔ سچ بولیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی قیمت لگے، لیکن اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا جو اللہ نے ہی دلوایا ہے، فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں، وَبَيَّنَا، کوئی عیب ہے تو بتا دیتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، مال تھوڑا بھی ملے گا لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی رکھیں گے، برکتوں سے لبریز ہوگا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر دونوں نے چھپا لیا کچھ اور جھوٹ بولا، چھپایا کیسے؟ آپ چیک ایک ایسے اکاؤنٹ کا دے رہے ہیں جو آپ نے 6 سال پہلے کلوز کروا دیا، وہاں سے کیا نکلے گا؟ آپ ایک ایسا چیک دے رہے ہیں کہ آپ کے بینک میں پیسے ہی نہیں ہے، آپ تو ڈیفالٹر ہیں، جب ڈس آنر ہوگا تو اس بیچارے پہ کیا گزرے گی؟ جھوٹ مت بولیے، آپ بات چھپائیے مت، اور اسی طرح چیز بیچنے والا بھی چھپائے نہیں۔ بعض ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، ہماری تو عقل حیران رہ جاتی ہے، ویسے بھی ہم کمزور سے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔
فتویٰ پوچھنے کے لیے ایک شخص آتا اور کہتا کیا ہے کہ اچھا جی بتائیے ایسے جانور کو قربانی پہ ذبح کرنا جائز ہے؟ کیسے جانور کو؟ جی گائے خریدی تھی، گائے بہت اچھی تھی، تو شہروں میں چونکہ ذرا صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، اللہ کرے یہ صفائی چونکہ مومن کا شعار ہے، یہ دیہاتوں میں بھی ہو اور شہروں میں بھی ہو۔ انہوں نے اس کی دم پہ ایک پائپ چڑھایا ہوا تھا، نہ جانے اچانک کسی گاڑی نے کو ہارن دیا ہوگا اور گائے ڈر گئی۔ جب وہ ڈر کے بھاگی، اس نے جلدی سے اس کی دم سے پکڑنا چاہو، پائپ اس کے ہاتھ میں رہ گئی اور گائے بھاگ گئی۔ کہتے جی بتائیں وہ تو ہم نے پکڑ لی ہے لیکن اس کی دم نہیں ہے، دم کے نیچے بھی تھوڑی سی، وہ پائپ کے نیچے بھی تھوڑی سی دم نکالی ہوئی تھی، نظر آئے کہ دم ہے، اور اوپر بھی اس کی معمولی سی دم کا حصہ تھا۔ دم نہیں ہے، یہ سارا پائپ ہی تھا۔ کیا ایسا جانور قربانی پہ لگ سکتا ہے؟ نہیں۔ فتویٰ اپنی جگہ رہ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہین بنایا ہے، لیکن اس ذہانت کو یہ شیطانی راہوں میں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر چھپا لے، اگر جھوٹ بولے، مال زیادہ مل سکتا ہے، قیمت زیادہ لگ جائے گی، لیکن حدیث کے لفظ سنیے، محقت برکت بیعہما، محق کہتے ہیں مٹا دینا۔ اللہ ذوالجلال اس مال کی برکت کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جتنا بھی مال مل جائے اس میں برکت نہیں آتی۔ مسلمانوں سے دھوکہ کرنا چھوڑ دو، مسلمانوں سے فراڈ کرنا چھوڑ دو۔ یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں۔ اللہ ذوالجلال نے یہ جتنے فرامین اپنے پیغمبر کی زبان سے نکالے ہیں، اس کا کوئی مفہوم ہے؟ آپ دھوکہ اور فراڈ اس کو کہیں جس کو شریعت نے دھوکہ اور فراڈ کنسیڈر کیا ہے۔ کسی پہ الزام بھی مت لگائیں، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی رائے کو کسی پہ مسلط کر کے مت کہیں کہ یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ وہی ہوگا جس کو شریعت نے دھوکہ کہا ہے۔ مثال کے طور پہ اتفاق سے کچھ لوگوں کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے دھوکہ کر دیا ہے۔ بھی دھوکہ کیا کیا ہے؟ یہ بچپن میں اچھے بھلے دوست تھے، کٹے شراب پیتے تھے، اب دوستی اس نے چھوڑ دی ہے، دھوکہ کر گیا۔ کمال کا دھوکہ بھی، وہ ایک نیک بن گیا ہے، اس سے غلطی ہوئی، اس سے گناہ ہوا، اس نے اللہ سے توبہ کر لی، وہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے، اس نے اگر برائی کو چھوڑ دیا ہے تو یہ دھوکہ ہو گیا؟ یہ تو اللہ کے قریب ہونے کی بات ہے، اس نے تو دھوکوں سے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دھوکہ دینے والا اور دھوکے باز کر کے واپس گناہ کی طرف لائیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا جب بھی نیک لوگ بنتے ہیں برائی کرنے کے بعد تو ان کو فوراً نیکوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، پھر وہ بروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر بروں سے الگ نہ کیا تو وہ کہیں گے کہ جانتے ہو اکٹھے ہم گانے سنتے تھے، اکٹھے ہم شراب پیتے تھے، اکٹھے ہم نماز چھوڑتے تھے، آج تم ہی نیک بن گئے ہو۔ تو وہ سوچتا ہے بات تو اس کی صحیح ہے، بات تو اس کی صحیح ہے۔ کس طرح صحابی اسلام سے پہلے وہ تعلق تھا اس کا ایک ایسی عورت کے ساتھ، وہ کس طرح کی چور بازاری تھی جاہلیت کے اندر، اللہ نے اسلام دے دیا، اللہ نے ایمان دے دیا، تو کس طرح عناق نامی عورت جو ہے وہ جب مکہ میں صحابی پہنچے تو عناق نے دیکھ لیا، اس نے آواز دی، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، کہا میں جانتی ہوں تمہیں، وہی ہو نا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اب یہ مسلمان ہو گئے تھے، اب یہ اللہ کے پیارے بن گئے تھے۔ اس نے کہا میں شور بچا کے لوگوں کو بتاؤں گی، اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کو یقین تھا کہ اب میں رب کا بن گیا ہوں، اس کا شور میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اسلام قبول کر لیا۔ مت کسی کی باتوں میں آئیے، دھوکہ وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے دھوکہ کہا ہے۔ کوئی برائی چھوڑ کے نیک بن گیا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برائی چھوڑا کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7ویں بات بیان کی ہے جھوٹ کے نقصانات میں سے، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قیامت کو ملے گی، اور بعض گناہ ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اور سب سے جلدی سزا جس کی بھگتنی پڑتی ہے انسان کو دنیا میں ہی، ان میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، سلسلہ صحیح ہے اور صحیح الجامع کی روایت ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کر لے۔ ایسے گناہ چند ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ البغی وقطیعۃ الرحم والکذب،